الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وقال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ قیامت تک ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے. ہر زمانے میں تم پر ایسے حالات آتے رہیں گے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، اور یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، تم سے پہلے جتنے زمانے گزر چکے ان میں بھی ہمارا دستور اور ہماری سنت یہی رہی کہ ان کا بھی ہم نے امتحان لیا. فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم تو ایمان لے آئے اور اس نے چھوڑ دیا جائے گا. نہیں ایسا نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. آج تک کا تو ضابطہ یہی رہا ہمارا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے. ہم لوگ ایک بات سوچتے ہیں ہمیشہ، آج کل میڈیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی اللہ کے بارے میں، کبھی کوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی ہم دیکھتے ہیں قرآن کے بارے میں، کبھی ہم دیکھتے ہیں اسلام کے بارے میں، کبھی کعبے کی تصویروں کے ساتھ طرح طرح کی حرکتیں کی جاتی ہے اور ہمارے دل کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. آئے دن میڈیا پر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں چوتھے پارے میں کہہ دیا، پہلے ہی کہہ دیا جب قرآن اتارا ہے، یہ سب ہوگا، یہ سب قیامت تک ہوتا رہے گا. فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. یہودیوں نصرانیوں کی جانب سے
اور مشرکوں کی جانب سے جو لوگ شرک کرتے ہیں، تم یقیناً تم سنتے رہو گے بہت زیادہ تمہیں تکلیف دینے والی باتیں، تم سنتے رہو۔ کیا کرنا پھر؟ اب ہم کیا کریں؟ تمہیں دو کام کرنا ہے، ایک صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اور تم خود بھی تقوی پر جمو۔ تم گناہوں میں مبتلا رہو گے اور چاہو گے حالات بدل جائے۔ ہم ان کو نہیں دیکھ کر دنیا چلا رہے، تم کو دیکھ کر دنیا چلا رہے۔ تم گناہوں کو چھوڑ دو، تم سدھر جاؤ۔ یہ ہے اصل ہمت کا کام، جو کرنے کا کام۔ وہ نہ کہیں کہ تمہارے بس کی بات نہیں، لیکن تم صبر کے دامن کو تھامنے کے ساتھ اپنے اندر تقویٰ پیدا کر دو، یہ ہے تمہارے کرنے کا اور ہمت کا کام۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تو اتنی بات قرآن نے ہمیں واضح کر دی کہ اسلام سے متعلق مشرکوں کی جانب سے تکلیف دینے والی باتیں یہ قیامت تک ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ہمارے بس کی چیز، یہ ہمارے بس کی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے، اور خصوصاً پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کی نجات کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، اور انسانوں کو صحیح زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا۔ دین کا فائدہ دنیا میں یہ ہے کہ انسان جانوروں جیسی زندگی نہیں گزارتا، ورنہ دین نہیں ہوگا تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں 19 پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ ایسی بھی حرکتیں انسان کرتے ہیں۔ تو دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا فائدہ ہے پاکی صفائی اسلام نے سکھائی، اٹھنے کا سونے کا نظام سکھایا، زندگی میں سسٹم سکھایا، ہر ایک کے حقوق سکھائے۔ اتنی برکتیں ہیں اسلام کی کہ اگر غور کریں گے تو زندگی میں جینے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا، اور موت کے بعد تو ہے ہی کامیابی۔ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ جس بات پر محنت کی اور قرآن پاک جس مضمون کو لے کر سب سے زیادہ اترا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو ایمان میں داخل نہیں ہیں، ابھی کفر میں ہیں، وہ ایمان میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ سب سے زیادہ محنت انبیاء اکرام علیہ السلام نے اسی پر کی۔ ہمارے نبی لوگوں سے کہتے تھے لوگوں ایمان میں داخل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ اور قرآن پاک کی جتنی آیات ہے جس میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کی حالت کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب آپ اپنی جان گنوا دیں گے، اس بات پر کہ ہمارے نبی بہت کڑتے تھے اس بات پر کہ لوگ ایمان میں کیوں داخل نہیں ہو رہے۔ ایک جگہ تو یہ کہہ دیا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کیا آپ اب لوگوں کو زبردستی کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کیا آپ زبردستی کریں گے؟ اتنا کڑ رہے ہیں۔ آپ کی تو یہ خواہش تھی کہ ہر شخص ایمان میں داخل ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ کفر کو اختیار کیے ہوئے اکثر کفر میں ہیں۔ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ کے دل کی یہ خواہش ہے لیکن اکثر ایمان نہیں لانے والے۔
لیکن آپ کی دلی حرص خواہشات یہی تھی کہ ہر شخص ایمان میں داخل ہو جائے، کوئی دنیا میں کافر نہ رہے، سب مسلمان ہو۔ اس کے لیے آپ کا چلنا، آپ کا کڑھنا، آپ کا رونا، آپ کی محنتیں، قرآن نے ایک جگہ کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس کتاب پر تو لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے، جان دے دیں گے اپنی، اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس پر تو لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ خالص وہ کام ہے جس کام کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام علیہم الصلوات و تسلیمات کی تشریف آوری، اور اس کا ان کا سب سے عظیم، سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ ہے ایمان میں بندوں کو داخل کرنا۔ یہ وہ مبارک کام ہے، دعوت اسلام۔ اللہ کے وہ بندے جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، کفر کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کو ایمان کے راستے پر لے آنا، ان کو جنت کے راستے پر لے آنا۔ ہم جس زمانے میں ہیں آج، قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب ہدایت اتاری ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے حالات کو قرآن پاک کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ آج مجھے مختصر وہی بات کریں گا۔ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، سورہ بروج، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، خندقے، گڑھے کھودنے والے تباہ و برباد ہو جائے۔ اصحاب الاخدود، ان کا تذکرہ کیا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ یہ پوری سورت کا یہ جو درمیان کا حصہ ہے جس میں اصحاب الاخدود کا بیان ہے، آج اسی کی تفسیر مجھے کرنی کہ کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی نے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں ایک حدیث پاک نقل کی، اور مفسرین نے ان احادیث کو اس آیت اور اس سورت کے ذیل میں تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، اور بھی سینکڑوں مفسرین نے نقل کیا۔ جو بھی تفسیر کی کتابیں، اکثر مفسرین نے اصحاب الاخدود کی تفسیر میں یہ حدیث پاک لکھی ہے جو مسلم، نسائی، ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں۔ واقعہ یہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو لکھا ہوا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دین عیسائیت اس وقت حق تھا، اس وقت نجات ان کو ملنے والی تھی جو عیسائی، اس لیے کہ حضور تو تشریف نہیں لائے تھے۔ حضور کی پیدائش اس واقعے کے 70 سال کے بعد ہوئی۔ وہ مسلمان اس وقت کہلاتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا، اور جو شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا، وہ جہنم میں جائے۔ اس وقت دین حق
اس وقت کے اعتبار سے دین اسلام مذہب عیسائیت تھا. اس وقت کے اعتبار سے مسلمان وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. یمن کے قریب ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے نجران. یہود اور نصارہ کی جنگ میں اس زمانے میں وہاں پر ایک بادشاہ مسلط ہوا تھا جو مشرک تھا، شرک کرتا تھا. نجران کے علاقے میں اس بادشاہ کا نظریہ یہ تھا کہ لوگ اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں. وہ مشرک تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے. ایک راہب تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عبادت گزار، مسلمان کہہ لیجئے، اللہ والے کہہ لیجئے. اس زمانے میں وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے. یہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس ایک جادوگر تھا، نجومی کہہ لیجئے، جادوگر کہہ لیجئے. وہ بہت بوڑھا ہو گیا، مرنے کو آ گیا. اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ میری موت قریب ہے، کسی کو میرا فن سیکھنے کے لیے میرے ساتھ کر دیجیے، ورنہ مر جاؤں گا تو یہ رہ جائے گا. اور وہ چھوٹے بچے کو کیجیے، ذرا شارپ بچہ ہو، چھوٹا ہوشیار بچہ. بادشاہ نے اپنے وزیروں میں تلاش کروایا اور ایک بہت ذہین بچہ تھا، اس کا انتخاب کیا اور اس کے حوالے اس کو کر دیا. وہ بچہ کچھ دن رہا، لیکن یہ جو جادوگر تھا نجومی، اس سے اس کو اطمینان نہیں ہوا. یہ سمجھ گیا کہ یہ جھوٹا ہے، غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا مذہب صحیح نہیں ہے. لیکن بادشاہ کا حکم تھا. بچہ بادل ناخواستہ وہاں رہتا تو تھا، لیکن بس جانا آنا چاہتا تھا، ڈیوٹی تھی. ایک دن جاتے ہوئے اس راہب پر جو عیسائی تھے، اس زمانے کے مسلمان تھے، ان پر نظر پڑی. بچہ چہرہ دیکھتے سمجھ گیا کہ یہ صحیح مذہب اور صحیح دین والے لگتے. وہ بچہ ان کے پاس گیا، ان سے کچھ بات چیت کی تو بچے کو ایسا لگا کہ ان کا مذہب صحیح ہے. پھر روزانہ آنا جانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس بچے کا دل اس وقت مذہب عیسائیت پر مطمئن ہونے لگا. لیکن پھر جو ادھر بھی جانا تھا، ایک ڈیوٹی تھی، تو وہ شرک کی باتیں، کفر کی باتیں، سحر کی باتیں وہ سکھاتا تھا. بچہ پریشان تھا. اللہ کی طرف کی بات ہے. ایک دن بچہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں بہت بھیڑ بھاڑ شور ہے، ٹریفک جام. بچہ بھی گیا، وہاں جا کر رک گیا تو دیکھا کہ ایک عجیب و غریب شیر کی طرح ایک جانور بالکل راستے کے بیچ میں بیٹھا. ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، گھبرا رہے ہیں لوگ. تو اس بچے نے سوچا کہ چلیے آج امتحان میں لے لیتا ہوں کہ کون سا مذہب صحیح ہے. عیسائی مذہب صحیح ہے، مسلمان ہو جانا چاہیے اس مذہب کو قبول کر کر. اس زمانے کے حساب سے نکلے یہی دین صحیح ہے، یا یہ جو مجھے مشرک، یہ ساحر، جو نجومی یہ کہہ رہا ہے. دل تو مطمئن تھا اس عیسائی کے مذہب پر، دین پر، عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے. اس بچے نے ایک پتھر لیا اور پتھر لے کر یہ کہا، اس عیسائی عالم پادری کے رب کے نام سے، اللہ کا نام لیا اور اللہ کا نام لے کر جب پتھر مارا تو اس پتھر سے وہ جانور مر گیا. اللہ کی مدد آئی. اللہ کو کچھ دین کو پھیلانا تھا. اب ایسا ہوا کہ بس وہ خوشی خوشی آیا، اور خوشی خوشی آ کر دیکھیے ابھی یہ بچہ
دین میں داخل نہیں ہوا ہے. آپ سمجھیے ابھی یہ دین میں داخل، ارے بولو نا، لیکن اس کے اندر دین کی جستجو پیدا ہو گئی. اس کے اندر دین کی جستجو، یہ دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر عیسائی عالم راہب سے ملا اور اس کو پورا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک پتھر مارا آم کے رب کا نام لے کر، تو ایک پتھر میں وہ مر گیا. وہ اٹھا کہنے لگا کہ تم نے میرے اللہ کا نام لیا ہے اور تم نے جو میرے اللہ پر اعتماد اور توکل کیا ہے اور اتنا بھروسہ کیا ہے، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوں اور تم میرے مقابلے میں بہت بڑے ہو. مجھے اپنے آپ سے لگ رہا ہے. اور سن لو، اور حق بھی یہ ہے کہ اب تم اللہ تک پہنچنے کے مقام اور مرتبے میں مجھ سے بھی آگے بڑھو. میں اس مقام تو نہیں پہنچ پایا تھا آج تک جس میں تم پہنچ گئے. وہ بچہ تو خیر اسی وقت اس نے دل میں طے کر لیا تھا پتھر کے ہوتے ہی، اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اللہ نے آج اس کو بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا. بچہ تھا چھوٹا. پھر یہ ہونے لگا کہ لوگوں میں تو چرچا ہو گئی. بچہ ہے، اتنا بڑا کام جب اس نے کر دیا کہ ایک پتھر مارا تو ایسا جانور مر گیا، تو اب کوئی آیا کہنے لگا ذرا سا میں بیمار ہوں، فلاں ہے، پھونک دو، ذرا سا ہاتھ پھیر دو. وہ اللہ کا نام لیتا، کہتا ہے کہ اللہ پر دیکھو ایمان صحیح کرو اپنا. اپنا ایمان کیا کرو؟ اللہ کے لیے اللہ کا تعارف کراتا ہے نا، مذہب عیسائیت کا تعارف کراتا، ان کو ایمان میں داخل ہونے کی ترغیب دیتا، ان کو ایمان میں داخل کراتا، اور اس کے بعد ہاتھ پھیرتا تو اچھا ہوتا. اس نے تو کہہ دیا تھا نا کہ تو اپنے ایمان کی وجہ سے اب بہت بلند مقام پر پہنچ گئے. اب بات کہنے لگی. بادشاہ کے پاس ایک اس کا ہم نشین، اس کا خدمت گزار تھا، بہت قریبی. وہ اندھا تھا. اس کو معلوم پڑا، وہ اس بچے کے پاس آیا. بچے نے کہا کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، اللہ کا نام پڑا، ایمان میں داخل. بچے نے اس کے ہاتھ پر، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں لوٹ آئی. اب جب وہ شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا تمہاری آنکھیں کیسے لوٹ آئی، تو اس نے کہا وہ بچہ ہے، میں نے اس بچے کے رب پر ایمان قبول کیا. اچھا، میں تمہارا خدا ہوں اور میں بادشاہ ہوں، میں خدا ہوں، تم نے کسی اور کو خدا مان لیا. اس نے کہا تم خدا نہیں ہو، خدا تو وہ ہے جو بچے کا رب ہے، ہم سب کا رب ہے جس پر ہم ایمان لے آئے. بادشاہ کو بڑا غصہ ہے. اس کو تو خیر جو سزا دینی دی، کہا بچے کو دربار میں حاضر کرو. اب اس نے بچے کو پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ تو مسلمان ہو چکا تھا، اس نے اللہ کا تعارف کرایا. مذہب عیسائیت تو پوری سیکھ چکا تھا نا پہلے، وہ خالی اطمینان باقی تھا، ایمان لانا باقی تھا. اللہ کا تعارف کرایا، مذہب حق کا تعارف کرایا، اللہ کی توحید کا تعارف کرایا. اس نے جب شرک کی بات کہی تو اس نے انکار کر دیا کہ شرک کوئی چیز نہیں، اللہ ہی اکیلے ہیں، اللہ ہی خالق ہیں. بڑا غصہ آیا بادشاہ کا. بادشاہ نے فوراً آرڈر دیا کہ اس بچے کو پکڑو، اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ سے اس کو دھکیل دو. فوراً بادشاہ کی پولیس نے اس بچے کو پکڑا، پہاڑ پر لے گئے. جب پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ میں زلزلہ شروع ہو گیا. جتنے لوگ گئے تھے ادھر ادھر گرے پڑے، سب مر گئے. بچہ پہاڑ سے اترا، بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. لیکن بہرحال بادشاہ کا غرور تھا، اس نے اور فوجیوں کو آرڈر دیا پکڑو اس کو، جاؤ کشتی کے بیچ میں بٹھاؤ، سمندر کے بیچ میں لے جاؤ، اس کو بیچ میں لے جا کر ایسا پھینکو کہ تیر کر کنارے نہ آ سکے. اس کو پکڑا، اس کو لے گئے، کشتی میں بٹھائے. کشتی خود درمیان میں لے گئے. کشتی میں طغیانی آئی، سارے کے سارے ڈوب گئے. وہ بچہ بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کیونکہ وہ بچہ جو کام کرتا تھا وہ اللہ کا نام لے کر کرتا، اللہ کا نام لے کر.
بادشاہ حیران پریشان کہ میری ساری فوج مر جائیں گی ایسے کر لیے بچے کو تو کچھ ہوگا نہیں. لیکن ظالم تھا بادشاہ، اس کی حکومت تھی، حکومت کے نشے میں تھا. ایک بات میں کہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، انسانوں کے دل کو حکومتیں کھینچ نہیں لاتی ہے، انسانوں کے دلوں پر طاقت اثر نہیں کرتی ہے، ظاہری چاندنی شان و شوکت اثر نہیں کرتی ہے. انسانوں کی دلوں میں محبت اور ان کے دلوں کو کھینچ لانے والی چیز ہمیشہ مظلومیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ارے کیا ہوتی ہے؟ مظلوم. انسان کبھی بھی ظالم کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. انسان کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ارے ہمیشہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اس ملک میں نہیں، قیامت تک اسلام پھیلا ہے، ہمیشہ پھیلا ہے اور ہمیشہ اس لیے پھیلے گا کہ اس اسلام کے ماننے والے ہمیشہ مظلوم بن کر برداشت کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا. مسلمان کبھی ظلم نہیں کرتا، برداشت تو کر لیتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ موبلیشنگ ہو رہی ہے، زبردستی ایمان والوں کے ساتھ میں طرح طرح کی تکلیف ہو رہی ہے. مسلمان دعا کرتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن ناحق مسلمان کبھی کسی کو نہیں سکتا. اس بچے نے یہی گر اپنایا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے دین سے نوازا. اب اللہ کے اس دین کو اگر دنیا میں پھیلانا ہے تو مجھے کیا بننا پڑے گا؟ ارے کیا بننا پڑے گا؟ بولو نا بھائی، بولو. کیا بننا پڑے گا؟ مظلوم بننا پڑے گا. تو مظلوم بننے کی وجہ سے دین پھیلے گا. کیا ہوگا بولیے؟ مظلوم بننے کی وجہ سے. آج اسلامی حکومتیں بھی ہیں نا، ان سے دین پھیل رہا ہے کہ اتنا جتنا کفرستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے دین پھیل رہا ہے. حضرت مولانا کہاں کہاں دنیا میں جا رہے ہیں اور یہاں سے لوگ اگر تربیت لے کر دنیا میں کہاں کہاں دین پھیلا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام عقل کے خلاف ہے. اسلامی طاقتیں ہیں، ان سے آج دین نہیں پھیل رہا ہے. کفرستان میں بیٹھے ہوئے بے یار و مددگار جن کے اوپر دشمنیں ہیں حکومتیں، آج اللہ ان سے دین پھیلا رہا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اس بچے نے اپنے آپ کو اس لیے مظلوم بنانا چاہا تاکہ کیا ہو؟ دین پھیل جائے. اس لیے اب اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک جملہ، ایک وظیفہ سکھاتا ہوں، وہ پڑھ کر مجھے مارو. مجھے اگر وہ پڑھ کر مارے تبھی میں مروں گا، ورنہ میں نہیں مر سکتا. بادشاہ نے تو یہ سوچا ہے اس بچے کو مار دیں گے، بات ختم ہو جائیں گی، ہماری حکومت باقی رہ جائیں گی اور میرے دین سے کوئی نہیں پھرے گا. چلو اچھا بولو بولو بولو، کیا جملہ؟ جلدی بولو. اس نے کہا یہ جملہ کہنا، بسمی رب ھذا الغلام. میں اس بچے کے اللہ پروردگار کا نام لے کر اس کو قتل کرتا ہوں. بادشاہ نے تو آسان سمجھا. چنانچہ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے آپ ایک جگہ باندھ دو درخت پر اور تیر میری کل پٹی پر چلاؤ، لیکن یہ کہہ کر چلاؤ تب وہ تیر لگے گا اور میں مروں گا ورنہ نہیں مروں گا. بادشاہ نے ویسی کرنے لگا. سارا شہر جمع ہو گیا، نجران سب لوگ جمع ہو گئے. ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ، آج بادشاہ اس کو مار رہا ہے اور اس چیز سے مار رہا ہے جو اسی کا دیا ہوا وظیفہ. چنانچہ تیر چلانے والے نے اللہ کا نام لیا، بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے پروردگار کا میں نام لے کر اس کو مارتا ہوں. اور تیر اس نے چلائی، تیر آئی اس کی کن پٹی میں لگی. اس بچے نے کن پٹی میں تیر لگنے کے بعد ہاتھ اٹھایا اور وہاں رکھ دیا اور وہ بچہ مر گیا. جیسے ہی وہ بچہ شہید ہوا اسی وقت وہاں موجود لوگوں میں سے 12,000 لوگ مسلمان ہو گئے. کتنے مسلمان ہوئے؟ 12,000 لوگ وہیں پر. بادشاہ نے سوچا تھا یہ ختم ہو جائے گا، بس سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی موت کے بعد تو اسلام زندہ ہوا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب بادشاہ تو پریشان ہو گیا.
اب اس نے سوچا کہ یہ جو مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو مارو، ان کے پیچھے پڑو، ان کو قتل کرو۔ اب بادشاہ نے دوسرا آرڈر جاری کیا، گڑھے کھودو، خندقیں کھودو پورے شہر میں، اور اس میں آگ دہکاؤ۔ یہ اخدود، گڑھے خندقیں کھودو، اصحاب الاخدود جو گڑھے کھودنے والے تھے، پورے شہر میں کھودو، اور پورے شہر میں اگر کوئی اس دین کی بات کرتا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہوا، میں اللہ کو مانتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے، اس کو پکڑو اور سب کے سامنے اس کو گڑھے میں آگ میں ڈالو۔ طاقت کے بلبوتے پر، حکومت کے بلبوتے پر اگر کوئی اسلام کو دبانا چاہتا ہے، مسلمان ہونے والوں کو ڈرانا چاہتا ہے، تو یہ ایمان ایسی طاقت ہے، جتنی اس کے خلاف محنت کی جائیں گی، یہ ایمان اتنا ہی ابھرے گا اور مضبوط ہوگا۔ ہمیں اس لیے اندازہ نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ جو لوگ ان لوگوں کی طرح اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور ان پر حالات آتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے۔ بلال حبشی کو مزہ آتا ہے۔ آج جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے حالات کے برداشت۔ بس انہوں نے ایک ایک کو پکڑ کر کہ اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، دیکھو پھر جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں پھروں گا۔ سب کے سامنے اٹھا کر اس کو آگ میں ڈال دیتے۔ یہ انہوں نے پورے شہر میں کرنا۔ ایک ایک اسلام میں داخل ہونے والا ان میں سے آگ میں جل گیا، بھون گیا، لیکن کسی نے بھی اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے پیچھے نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ جب آدمی داخل ہو جاتا ہے نا، جان بھی دے دیتا ہے، لیکن ایمان کی محبت ایسی چیز ہے، وہ پیچھے نہیں۔ وہ گڑھوں کے کنارے پر بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور صرف اس لیے مسلمانوں کو آگ کے گڑھوں میں ڈال رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے، ان ایمان میں داخل ہونے والوں میں ایک عورت بھی تھی، اور وہ عورت ایسی تھی کہ جس کا ابھی چند دنوں کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب یہ پکڑ رہے تھے اور گڑھوں میں ڈال رہے تھے۔ اس عورت کو بھی انہوں نے پکڑا کہ بول اللہ کو مانتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، یا شرک پر تیار اور راضی ہے۔ اب وہ سوچنے لگی کہ اگر میں کہہ دوں گی کہ میں ایمان والی ہوں، ہاں میں مرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ لوگ مجھے بھی ڈال دیں گے، اور میرے بعد اس معصوم بچے کا کیا ہوگا؟ یہ چند دن کا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو بھی گڑھے میں ڈال دیں گے۔ تو ماں تھی، اپنے لیے تو نہیں لیکن اپنے بیٹے کے لیے، دودھ پیتے بچے کے لیے جس کو سینے سے لگا رکھا تھا، یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر ایمان کی طرف نظر کرتی ہے تو دل یہ کہہ رہا تھا ہاں کہہ دے اور آگ میں تو بھی کود جا، لیکن جب اس بچے کا میرے بعد کیا ہوگا یہ سوچتی تھی، تو اس کی زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ اس کشمکش میں تھی، کبھی اس بات کو سوچ رہی، کبھی اس بات کو سوچ رہی، کبھی بچے کو دیکھ رہی ہے، بچے کی خاطر کیا میں اپنی ماں سے پھر جاؤں۔ سوچ رہی تھی کہ اس چھوٹے بچے نے گود میں بولنا شروع کر دیا، امی جان اللہ کے لیے گڑھے میں کود جاؤ، فکر مت کرو میری فکر۔ یہ بچہ وہ ہے، گود میں اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام۔ بس بچے نے جب ہمت دی تو وہ ماں اس بچے کو لے کر اسی طرح آگے بھی کود گئی۔ یہ ہے ایمان۔
میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہوگا، ہم جو کرتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے سب کرنے والی ذات اللہ کی، اور جتنا دبایا جائے گا، جتنی سازشیں کی جائیں گی، جتنی اسلام کے خلاف زبردستی کی طاقتیں استعمال کی جائیں گی، اتنا ہی یہ اسلام پھیلے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ نے کہا ان ربک فعال لما یرید، آگے یہی ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ اس وقت بھی اس بات پر قادر تھا کہ جو لوگ گڑھوں میں مسلمانوں کو ڈال رہے تھے، اللہ رب العزت ان سب کو ہی تباہ کر دیتا۔ یہ بھی کہا ان بطش ربک لشدید، لیکن اللہ کا نظام ہے۔ انسانیت جب آتی ہے اسلام میں تو وہ آتی ہے کام کرنے والوں کی وہ حکمتیں، ان کی قربانیاں، ان کی محنتوں کو دیکھ کر۔ آج میرے بھائیوں، جتنے اسلام کے لیے ہموار حالات اس وقت ہے، اس سے پہلے ملک میں نہیں تھے۔ آج لوگ اسلام کو جانتے ہیں، مسلمانوں کو جانتے ہیں، مسلمانوں کی خدمتوں کو جانتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے صرف کہ ہم ان تک اسلام کو پہنچائیں، بس، اور کچھ نہیں ہے۔ حالات کے بارے میں اگر ہم سوچ رہے ہوں تو یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے، ورنہ اللہ نے تو اعلان کیا ان آیات میں کہ حالات تو ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہی حالات کے اندر اسلام کے لیے راہوں کو ہموار کیا۔ تو آج جو یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں، تو یہاں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ جو کام انبیاء اکرام علیہ السلام لے کر کھڑے ہوئے تھے، چاہے پورا مکہ مخالف ہو گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے سارا عراق مخالف ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی دعوت سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، وہ مسلسل محنتیں کرتے رہے، اور اللہ نے ان کی آواز کو سارے عالم میں پھیلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز سارے عالم میں پھیلی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا۔ وہی ایمان کی دعوت اور وہی کام ہم کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ ایک ایک بندے تک ایمان کی بات کو پہنچا دینا ہے کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ہم جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے نبی کو بھی بہت ڈر تھا، بہت دشمن تھے، آپ کے حاسد بہت تھے۔ ایک جگہ اسپیشل دعا سکھلائی کہ حاسدوں سے بچنے کی آپ دعا کیجیے، مومن شر حاسد اذا حسد۔ تو ہمارے نبی سے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ حفاظت کون کرے گا؟ اسی لیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں اتوار کو، جمعہ کو گشت ہوتا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہوں، اس وقت اس قدر مسلمان، خاص طور پر لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اللہ کی، ایک ایک علاقے کے اندر کئی کئی لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے اس وقت۔ ایک دوسرے ملک میں باطل اسلام دشمن طاقتیں ایسے چینل چلا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے مردوں کو بھی مرتد کیا ہے۔ اگر مسلمان مرتد ہونے سے مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے، ہر ایک کو داعی بننا پڑے گا۔ کیا بننا پڑے گا؟ ارے بولیے نا، کیا بننا پڑے گا؟ جو داعی بنے گا وہ مدعو نہیں بنے گا، جو داعی نہیں بنے گا وہ کیا بن جائے گا؟ تو ہم سب دل لگا کر محنت کریں گے نا انشاءاللہ، کوئی آئے نہ آئے، ہر اتوار اور جمعہ کو وقت پر 3 بجے، کتنے 3 بجے سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دینا ہے، 3 سے 1 سے 1.5 گھنٹہ اتوار کو اور جمعہ کو 2 دن محنت ہو رہی ہے۔ ساتھ میں جائیے، دیکھیے ایک شخص بھی اگر ایمان میں داخل ہو جائے نا انشاءاللہ تو ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑا نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔
کون کون پابندی سے 1 گھنٹہ دیں گے؟ ذرا سا ہاتھ اٹھا کر اپنا نام لکھائیں گے. نام لکھا دو. جو اپنے ساتھی ہیں وہ ان کے علاوہ نہیں آتے. یہ بتاؤ. شیخ مجاہد. دعا کر لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، مغفرت کے محتاج ہیں. اے اللہ، ہماری اپنی ہی ابھی سب کچھ باقی ہے، نہ جانے ہمارا آخرت میں کیا ہوگا. اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے. ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی، ہماری اصلاح فرما دیجیے. اور اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. کسی ہماری اے اللہ کوئی کوتاہی، کوئی زبان سے نکلی ہوئی بات کسی عمل پر اللہ گرفت نہ فرمائیے. اپنی رحمتوں سے ہمیں دور نہ فرمائیے. ہم نے اگر ایسا کوئی کام کیا ہو تو اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہمارے ایمان میں تازگی اور نورانیت پیدا فرمائیے. اے اللہ، اس ملک میں بسنے والے اور سارے عالم میں بسنے والے ہمارے تمام خونی بھائیوں کو اے اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائیے. سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجیے، سب کو ہدایت عطا فرمائیے. اے اللہ مولا کریم، جو اسلام دشمن طاقتیں اے اللہ جتنی سازشیں کر رہی ہے اللہ ان کو ناکام فرما دیجیے. ہمیں استقامت کے ساتھ اے اللہ مضبوطی کے ساتھ دینی محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، جتنے ہمارے بھائی اسلام میں داخل ہوئے ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرمائیے. انہیں ایمان میں استقامت عطا فرمائیے. اپنے فضل کرم سے جو ٹوٹی ٹوٹی محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. اے اللہ، ہمیں استقامت کے ساتھ اے اللہ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. حضرت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائیے. جتنے کام کرنے والے ساتھی ہیں سب کی عمروں میں، زندگی میں برکت عطا فرمائیے. ان کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.